السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ تو اسٹوڈنٹس آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 29۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 29 اوپن کر لیں اپنی اسکرین پہ۔ جی اسٹوڈنٹس، تو لیسن نمبر 29 ہے ہمارا فیملی اینڈ میرج ان ٹرانزیشن۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 29 اسٹارٹ کریں۔ تو اس سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈنٹس جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے، اور اب اپنے ہینڈ آؤٹس اور ہائی لائٹر اپنے ہینڈس میں پکڑ لیں، تاکہ امپورٹنٹ پارٹ آپ اپنے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ ہر اپنے لیکچر کے سٹارٹ میں کہتی ہوں، تاکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس میرے لیکچرز لیتے ہیں تو ان کی پریپریشن بھی اچھی ہو جائے، اور ان کے مارکس بھی اچھی آ جائیں، اور باقی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آپ اچھے سے محنت کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان میں اور شادی میں تبدیلی، فیملی اینڈ میرج ان ٹرانزیشن۔ جب اس لیسن میں ہمارے اوور ویوز کیا ہیں، یہ ہمارا لیسن یہ بہت ایک اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں، اور ہمارے سوشیولوجی کے جو رائٹر ہیں انہوں نے اس میں سٹارٹ میں اس کے بہت سے اوور ویوز دیے ہیں، اور یہ ہمارا لیسن بھی کوئی اتنا لینتھی نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سے آپ کے پوائنٹس آ جانے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس یہ آپ کا امپورٹنٹ لیسن ہے، اور یہ آپ کے تقریباً تھرڈ لیسن آپ کا آ گیا ہے، کہ جس میں آپ کی فیملی کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کہ آپ کے فیملی، اور اس کے بعد آپ کے سوشلائزیشن، اور آپ کا سارا کچھ رہن سہن اور سب کچھ، اور اس کے بعد اب تھرڈ پارٹ آپ کا آیا ہے میرج کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب اس لیسن میں ہمارے اوور ویوز کیا ہیں، فیملی از لوزنگ فنکشنز، نیکسٹ ہے فیملیز آر ایکسٹرنگ لیس انفلوئنس اوور دا لائفز آف دیئر ممبرس۔ ٹھیک ہے، اب خاندانی کنبے کے فرائض کھو رہے ہیں، کنبے اپنے ممبروں کی زندگیوں پر کم اثر ڈال رہے ہیں، ایٹمی ازدواجی خاندانوں کی جانب شفٹ، اس کے بعد رشتہ دار نیٹ ورکنگ معدوم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ دوستوں کے نیٹ ورکنگ نے لے لی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خاندانوں کے ڈھلنے سائز، شیڈول خاندانوں کا عروج، دا رائز آف سیمیٹریکل فیملیز، اس کے بعد زوال پر سرپرستی، بندوبست شدہ شادیاں جھکاؤ کی شادیوں کی جگہ لے رہی ہیں، اس کے بعد مغربی معاشروں میں متبادل شادی کے انتظامات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ یہاں پہ آپ کے انگلش رائٹ ہے وہ میں نہیں ریڈ کرتی، تاکہ آپ کا لیسن لینتھی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے جلدی سے میں آپ کی اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا آپ کو خلاصہ بیان کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو مغربی معاشروں میں متبادل شادی کے انتظامات میں اضافہ ہو رہا ہے، خواتین کو بااختیار بنانا، طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافے میں تنہا پرانے والدین کے خاندان تشدد کی بیداری میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد ری میرج بزرگ شادیوں اور مونوگامی ممکنہ طور پر آفاقی ہوتی جا رہی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے ری میرج کی وہ بھی دا نمبر آف ایلڈرلی میرج اینڈ ری میرج از انکریزنگ، کہ جو بوڑھی عمر کے افراد ہیں ان کی شادی کرنے میں اور اور ری میرجز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کے بعد مونوگامی ممکنہ طور پر آفاقی ہوتی جا رہی ہے۔ دیر از اے گریٹر ڈیورسٹی ان دا فیملی اینڈ میرج ارینجمنٹس۔ اب کنبہ اور شادی کے انتظامات میں ایک بہت مختلف ہے،
اسٹوڈینٹس تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا لیسن بہت ایزی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھ کے کریں گے ایزی ہے، تو اگر آپ نہیں سمجھیں گے پھر تو ظاہر ہے آپ کے لیے مشکل ہوگا اور کنسیپچول سا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ کے دیکھیں کہ فیملیز ہے، آپ کے پوائنٹس جو ہیں اس کے پوائنٹس میں ہی ساری اس کی جو ہے پورا اس کا خلاصہ آ گیا ہے، پوری جو ہے اس کی تشریح آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا کیا آئے گا۔ تو یہ جو اس کی جو اوور ویوز ہیں، اس کے جو سٹارٹنگ میں پوائنٹس دیے ہیں اسٹوڈینٹس، یہی جو ہے آپ کی اس پہ ڈیفینیشنس آ جاتی ہیں، یہ صرف آپ کی جو ہے سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ معاشروں کی عالمگیریت اور پاکستانی معاشرے، ٹھیک ہے، میں ابھرتے ہوئے امکانات کے ساتھ ہی اس ادارہ میں مزید تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پاکستانی معاشرہ یقینی طور پر صنعتی اور شہری طرز زندگی کی طرف بدلتے ہوئے رجحان کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان میں ہر تیسرا فرد اس وقت ایک علاقے میں رہ رہا ہے جسے شہری قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح شہریوں کو اس پاس کی مختلف حالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر روایتی خاندانی اور شادی بیاہ کی اقدار کو جو ہے ختم کرنے میں متعدد معاشرتی اور معاشی قوتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم اس ادارے کے مقدس اقدار کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم سے پہلے جاری سیکولر روشوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا یہ مثبت جو ہے پیش رفت ہیں یا یہ دھمکی دے رہی ہیں؟ بہرحال معاشرتی اصولوں اور قدروں پر ڈرامائی تبدیلیوں نے خاندانی زندگی کو بدل دیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس مشاہداتی تبدیلیوں کی حمایت کرنے کے لیے تجرباتی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود یہ قابل ذکر ہوگا اور اس سے مستقبل میں ہونے والی جو تحقیقات کے لیے تجسس پیدا ہو سکتا ہے، لہذا آئیے ہم ان میں سے کچھ تبدیلیاں دیکھیں جن کا تجربہ کنبہ اور شادی سے جو ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، کنبے کے فرائض کھو رہے ہیں، سب سے پہلا، ٹھیک ہے، فیملی از لوزنگ فنکشنز، کہ کس طرح کھو رہے ہیں۔ پھر بچوں کے حصول کے علاوہ دوسرے تمام افعال کے جو ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے اداروں کو کنبے کے روایتی فرائض سنبھال لیے جاتے ہیں۔ پھر ترقی یافتہ ممالک میں کنبوں نے اس طرح کا قبضہ قبول کر لیا ہے، جبکہ پاکستان میں ایسی تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر تعلیمی ادارے اور ابلاغ کا بڑے پیمانے پر میڈیا بچوں کی جو سماجی کاری کے طاقتور ایجنٹ بن رہے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال، پھر اس کے بعد جو ہے ازدواجی انتظامات، زچگی کی خدمات اور بہت سی جو دیگر خاندانی ذمہ داریاں پیشہ ور افراد سنبھالتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں آپ، فیملیز ان کے ارکان کی زندگی پر کم اثر اور رسوخ ڈالے جاتے ہیں۔ فیملیز آر، ٹھیک ہے، کدھر گیا کہ فیملیز آر ایکسٹرٹنگ لیس انفلوئنس اوور دا لائفز آف دیئر ممبرس۔ اب جدید معاشرہ ایک دوسرے ہدایت یافتہ معاشرے میں ہے جہاں کسی فرد کا سلوک جو ہے پیر گروپ، ہم جو ہے پیر گروپ کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہم اثر جو ہے ہم ایج کے جو ہوتے ہیں، ہم جو ہے جس طرح کے کلاس فیلوز ہو گئے جو ہم ایج کے ہوتے ہیں، یا کورس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اسکولز میں ہو گئے، جیسے کہ اہل خانہ ان کی دوستی پر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے جو خاندان سے باہر پایا جاتا ہے۔ یقیناً اہل خانہ کی دوستی پر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قابو پا لینے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اپنے بچوں کے ہونے کا امکان ہے، لیکن مختلف قسم کے ساتھی بچے ان اسکولوں میں آتے ہیں جبکہ وہ اسکول میں پڑھنے والے خاندانوں کی حد سے باہر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی ہم مرتبہ گروہ بچوں کی سماجی کاری کے لیے طاقت بن سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال کا ان خاندانوں کو بخوبی تجربہ ہو سکتا ہے جہاں والدین دونوں کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ والدین باہر سے اپنی زندگی کے بہت سارے انداز کا انتخاب کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جوہری ازدواجی خاندانوں کی جانب شفٹ۔ اب تجرباتی مستقبل مزاجی کے نتیجے کے طور پر جو ہے جوہری کنبے کی ایک جو ہے مطلق العنایت ہے، جو کہ روایتی خاندانی نظام ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب صنعتی معاشرے میں مختلف رفتار کے ساتھ ملازمت کی اہلیت کی بنیاد پر ہے، پھر کارکردگی انفرادی کارکردگی سے جو ہے ماپا جاتا ہے۔ نوکری کی منڈی میں نقل و حرکت کی ضرورت ہوتی ہے،
ان میں سے کسی کو بھی مضبوط رشتے کے نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نیکسٹ دیکھیں، رشتہ دار نیٹ ورکنگ جو ہے دھندلاہٹ اور دوستوں نیٹ ورکنگ کی طرف سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب لوگ یا تو خود انحصار کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کے معاشرتی سرمایہ پر۔ ٹھیک ہے، اب جو پوائنٹ نمبر 5 دیکھیں، 3 نمبر پوائنٹ ہے ہمارا ڈسلیننگ سائز آف فیملیز، کنبے کے گرتے ہوئے سائز۔ اب اس میں کیا ہے کہ معاشرے جدید کی طرف گامزن ہونے کے ساتھ ہی خواتین کی ہر عورت پر 3.6 بچوں جو ہے 1970 میں جو ہے زرخیزی میں کمی آ رہی ہے۔ پاکستان میں سن جو ہے 2004 میں ہر عورت کے قریب 4 بچوں کی سطح پر آ گئے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: پہلی شادی میں عمر میں اضافہ، بچوں کی اموات میں کمی، پھر 1917 میں جو ہے 140 ٹھیک ہے 1000/140 جو ہے زندہ پیدائشی، اس کے بعد جو ہے 2004 میں جو ہے پھر 1000/85 کے اس کے پاس رہ گئیں۔ خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد خاص طور پر جو ہے بڑی عمر کی خواتین حاملہ اور کم عمر خلائی پیدائش کے خواہاں نہیں رہنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد مطلوبہ خاندانی سائز میں کمی جو ہے مانع حمل کا استعمال، ان تمام وجوہات کا اہل خانہ کی تعلیم سے مضبوط رشتہ ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر آپ 6 دیکھیں، شیڈول خاندانوں کا عروج، دا رائز آف سیمیٹریکل فیملیز، دوہری کمانے والے خاندانوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک ایسے خاندان میں رجحان پایا جا سکتا ہے جہاں شوہر اور بیوی دونوں کام کر رہے ہیں اور گھریلو کام بانٹ رہے ہیں، یا اگر بیوی گھر میں دوسری شفٹ میں مصروف ہے تو شوہر کو بھی دوسری ملازمت مل سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے زوال پر سرپرستی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے کہ چونکہ دوہری کمانے والی شادیوں کو تناسب بڑھتا ہی جا رہا ہے، خواتین کے جو اپنے شوہروں پر مالی انحصار جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہے جو اقتدار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر اپنا جو ہے آپ اپنا 8 دیکھیں، بندوبست شدہ شادیوں جھکاؤ کی شادیوں کی جگہ لے رہی ہیں۔ روایتی طور پر بچوں کی شادیوں کا اہتمام ان کے والدین نے کیا تھا، لیکن اب نوجوان اپنی شادی کے موقع پر اپنے ذاتی انتخاب کی تاکید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے آپ کا ان دا ویسٹرن سوسائٹیز جو ہے الٹرنیٹیو میرج ارینجمنٹس آر آن دا انکریز۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے مغربی معاشروں میں شادی کے متبادل انتظامات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر عام قانون کی شادی لائسنس کے بغیر شادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خواتین کو جو 10 پوائنٹ ہے آپ کا خواتین کو بااختیار بنانا جو ہے وومن امپاورمنٹ۔ اب خواتین میں خواندگی میں اضافے جو خواندگی کی سطح، مالی خود مختاری اور ان کے فیصلے کرنے کی طاقت میں خواتین کی بدلتی ہوئی حیثیت ہے۔ طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے اضافے پر انفرادیت، لوگ ذاتی خوشی کی تلاش میں ہیں۔ اب جو ہے رومانوی محبت اکثر کم ہو جاتی ہے، جھکاؤ کی شادیاں تنازع اور طلاق کی نسبت زیادہ خطرہ ہیں۔ خواتین اب مردوں پر کم انحصار کرتی ہیں۔ آج کی شادیوں میں سے بہت سے دباؤ ہے، چونکہ شوہر اور بیوی دونوں کام کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی ملازمتوں میں ان کا زیادہ تر وقت اور توانائی ضائع ہوتی ہے۔ پھر اگر انہوں نے بچوں کی پرورش کرنا ہے تو ایک دوسرے کے لیے اتنا وقت اور توانائی باقی نہیں بچی ہے۔ اس کے بعد ہے اس وقت طلاق معاشرتی طور پر قبول کی جا رہی ہے، اب اس کو کوئی بدنما داغ سمجھا نہیں جاتا۔ پوائنٹ نمبر اپنا 12 دیکھیں، اضافے میں پرانے والدین کے خاندان، لون الاؤڈ پیرنٹ فیملیز آن دا انکریز۔ اب عمر رسیدہ افراد کے لیے بطور خاندانی ادارہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں اپنے مقام پر جو ہے سینئر شہریوں کو خالی گھونسلے میں چھوڑ کر نئی منزلیں طے کرتے ہیں۔ یہاں پرانے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں حقیقی اور مثالی قدر کے بیچ ایک بڑا فرق معلوم ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کمیونٹی کی حمایت، نرسنگ ہوم جیسے متبادل سامنے نہیں آئے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں اپنا اویئرنیس آف فیملیز وائلنس ہیز انکریزڈ۔
تو جو ہے خاندانی تشدد سے آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ بدلی ہوئی صورتحال میں ہو سکتا ہے خاندانی تشدد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 ہے آپ کا، بزرگوں کی شادیوں اور دوبارہ شادیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دا نمبر آف ایلڈرلی میرج اینڈ ری میرج از انکریزنگ۔ اب بڑھاپے میں شادی جو ہے کرنے کا فیصلہ کرنے والے افراد کو اب شرم محسوس نہیں ہوتی، یا طلاق یا بیوہ ہونے کی صورت میں بزرگ افراد تنہا زندگی گزارنے کے بجائے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ جو ہے ایک جو اس کو جو ڈیورس کو ایک بدنما جو داغ ہے وہ نہیں معلوم کیا جاتا۔ لاسٹ اپنا پوائنٹ دیکھیں، مونوگیمی جو ہے ممکنہ طور پر آفاقی ہو جاتی ہے۔ دوبارہ شادیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن افراد ایک وقت میں خود کو ایک یونین تک محدود کر رہے ہیں، لہٰذا لوگ شادی کرتے ہیں اور جو ہے طلاق دیتے ہیں اور دوبارہ نکاح کرتے ہیں، لیکن اس وقت ایک شخص کی شادی صرف ایک ہی ساتھی سے ہوتی ہے، جسے سیریل مونوگیمی کہا جا سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو ہے ہمارا لیسن نمبر جو ہے 29 کمپلیٹ ہو گیا۔ تھوڑا جو ہے آپ کا لینتھی لیسن تھا، لیکن بہت کنسیپچول تھا اور ایزی سا لیسن ہے، بس سمجھنے والی بات ہے۔ تو اگر جو ہے آپ اس کو سمجھ کے کریں تاکہ کوئی بھی آبجیکٹیو یا سبجیکٹیو میں لینتھی یا شارٹ کوئی بھی کویسچن آ جائے تو آپ کے لیے ایزی رہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اس میں سے جو ہے آپ کو جو ہے کوئزز بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے جو کوئزز بھی بہت کنسیپچول سے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ اپنا اسٹوڈنٹس لیکچر جو ہے غور سے سنا کریں۔ اگر آپ لیکچر بھی لے لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کو اسٹوڈنٹس کامیاب کریں، آمین۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔